الحمد للہ المحقق للحق والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد الذی هو لکل کمال استحق وبہ کل شرف فی العالمین التحق وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وانصارہ واحزابہ ما ظہر امر بعد ما خفی والدق. اما بعد، معزز ناظرین و سامعین، آج ایک مرتبہ پھر پروگرام سرمایہ اسلاف لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی ایپیسوڈ میں گفتگو کے لیے ہم نے انتخاب کیا ہے استاذ الاساتذہ جہبذ الجہابذہ عارف باللہ علامہ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی حنفی قادری نقشبندی رحمہ اللہ، متوفہ 1143 سنہ ہجریہ کا، اور ان کی چند تالیفات کا. حضرت ایک علمی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں. آپ کا نام نامی اسم گرامی عبدالغنی اور آپ کے والد ماجد کا نام اسماعیل. نابلسی جو آپ کو کہا جاتا ہے، یہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نابلس فلسطین کا مشہور شہر ہے. اس شہر کی وجہ تسمیہ کے بارے میں علامہ یاقوت حموی نے موجم البلدان میں یہ بات لکھی ہے کہ وہاں ایک وادی میں ایک بہت بڑا سانپ آ گیا تھا، اور وہ سانپ آ کر وہاں پھنس گیا. اس سانپ کو ان لوگوں کی مقامی زبان میں لس کہا جاتا تھا. بڑے سانپ کو وہ لس کہتے تھے. بعد میں ان لوگوں نے کسی طریقے سے گھیر کر اس سانپ کو مار دیا. جب سانپ کو مارا تو اس کے دانت نکال کر انہوں نے شہر کے دروازے پر لٹکا دیے باہر. تو ناب کہتے ہیں دانت کو اور لس کہتے ہیں اس بڑے سانپ کو. تو اس سے آہستہ آہستہ اس شہر کا نام پڑ گیا نابلس، یعنی سانپ کے دانت والا شہر. اس وجہ سے اس شہر کو نابلس کہا جانے لگا. تو اس نابلس شہر میں آپ کے اجداد میں سے ایک بزرگ شیخ ابراہیم، وہ بیت المقدس سے مائیگریٹ کر کے چلے گئے تھے نابلس. وہاں کافی عرصے وہ رہے. پھر بعد میں وہ نابلس سے شفٹ ہو کر دمشق آ گئے. پھر آگے ان کا اولاد کا سلسلہ شیخ ابراہیم کا یہیں دمشق ہی میں سارا چلا. لیکن چونکہ وہ نابلس کافی عرصے رہے اور نابلس سے دمشق آئے، تو جب یہاں آئے تو وہ نابلسی کی نسبت سے مشہور ہو گئے، شیخ ابراہیم نابلسی. اور آگے ان کی اولاد کو ابن النابلسی کہا جانے لگا کہ نابلسی کے بیٹے. تو انہی کی نسبت سے اجداد میں سے شیخ ابراہیم نابلسی کی نسبت سے علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کو نابلسی کہا جاتا ہے. اور آپ کے اپنے زمانے میں آپ زیادہ مشہور ابن النابلسی کے نام سے تھے. جیسا کہ آپ خود اپنی جتنی بھی آپ کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں، ان کتب میں اکثر جب آپ اپنا نام لکھتے ہیں تو خود وہاں پر شروع میں مقدمے میں خطبے میں ذکر کر دیتے ہیں الشہیر بابن النابلسی. آپ نے خود اپنے نام کے ساتھ یہ لکھا ہے. تو آپ اپنے دور میں اپنی زندگی میں ابن النابلسی کے نام سے مشہور تھے. وصال کے بعد اب آپ زیادہ مشہور صرف نابلسی کے نام سے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ اپنی زندگی میں زیادہ مشہور ابن الذہبی کے نام سے تھے. اپنی کتب میں بھی وہ اپنا نام اسی طرح لکھتے تھے، لیکن اب وہ مشہور حافظ ذہبی کے نام سے ہیں. تو اسی طرح آپ بھی اب مشہور علامہ نابلسی کے نام سے ہیں، علامہ عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی رحمہ اللہ. ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت تھی آپ کی. آپ کی پرسنالٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں مختلف ڈائمنشنز نظر آتی ہیں. تفسیر کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، فقہ کو دیکھیں، عقیدہ و کلام کو دیکھیں، شعر و ادب کو دیکھیں، تصوف و اخلاق کو دیکھیں، فن سفر نامہ کو دیکھیں. تو ہر اعتبار سے ہر فن میں آپ ہمیں ید طولہ کے حامل نظر آتے ہیں. ان سب فنون میں آپ کو ایکسپرٹیز حاصل تھیں، آپ ایکسپرٹ تھے ان تمام فنون میں. اور ان میں سے اکثر فنون کے بارے میں آپ نے باقاعدہ تصنیف و تالیف سے بھی کام لیا ہے. آپ کی تالیفات بھی ان فنون میں سے اکثر کے بارے میں موجود ہیں. کثیر و تصانیف بزرگ تھے. آپ کے اساتذہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اساتذہ کے اندر ہمیں سب سے نمایاں، ویسے تو بہت سارے اساتذہ سے آپ نے اکتساب علم کیا ہے، لیکن ہم ان میں سے چند نمایاں کے نام ذکر کرنے پر اکتفا کرتے ہیں. سب سے نمایاں آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد ماجد ہیں علامہ اسماعیل بن عبدالغنی. آپ کا نام عبدالغنی ہے، آپ کے دادا کا نام بھی عبدالغنی تھا. تو اس لیے جو آپ کے والد اسماعیل ہیں وہ ابو عبدالغنی بھی ہیں اور ابن عبدالغنی بھی ہیں، یعنی عبدالغنی کے بیٹے بھی ہیں اور عبدالغنی کے باپ بھی ہیں. اور ویسے بھی پہلے علماء کے ہاں یہ رائج
رائج تھا بالخصوص عرب علماء میں کہ اکثر وہ نام اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا کرتے تھے. اسی لیے آپ کو بہت سے علماء و مشائخ کے اندر یہ نظر آئے گا کہ جو نام پوتے کا ہوتا ہے وہی نام دادا کا بھی ہوتا ہے. تو آپ کے والد ماجد نے بھی آپ کا نام اپنے والد ماجد کے نام پہ رکھا تھا. تو آپ کے والد علامہ اسماعیل بن عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ وہ بھی اعلیٰ پائے کے فقیہ تھے, عالم تھے. وہ پہلے شافعی تھے, بعد میں حنفی ہو گئے اور باقاعدہ بڑی زبردست اور شاندار قسم کی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کی ایک کتاب فقہ حنفی پہ 12 جلدوں میں ہے, الاحکام کے نام سے, بہت شاندار کتاب ہے. تو آپ نے اپنے والد ماجد سے بھی اکتساب فیض کیا ہے. علامہ عبد الغنی بن اسماعیل نابلسی رحمہ اللہ متوفا 1062 سنہ ہجریہ. حضرت کی اپنی ولادت جو ہے وہ 1050 سنہ ہجریہ میں ہوئی ہے اور آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا 1062 سنہ ہجریہ میں. یعنی آپ ابھی 11 یا 12 برس کے تھے تو آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. لیکن آپ کے والد ماجد نے جو تحریری اجازت دی ہے علوم و فنون کی وہ آپ کو دے رکھی ہے. یعنی آپ نے بہت چھوٹی عمر میں ہی اکتساب علم کرنا شروع کر دیا تھا. تو 11 یا 12 برس کی عمر میں بھی آپ کے پاس اپنے والد ماجد کا اجازت نامہ موجود تھا. بلکہ والد ماجد کے انتقال پر آپ نے باقاعدہ ایک شاندار مرثیہ بھی لکھا ہے. یعنی شاعری میں بھی آپ کو مہارت اس وقت بھی حاصل ہو چکی تھی. بچپن سے ہی آپ علم و فن سے متعلق رہے ہیں. آپ کی عمر مبارک تقریباً 93 برس ہے. ساری کی ساری زندگی آپ کی علم و فن والی, تقوی پرہیزگاری والی ہے. پوری زندگی آپ نے درس و تدریس سے کام لیا ہے, رشد و ارشاد سے کام لیا ہے, لوگوں کی روحانی تربیت بھی کی ہے, لوگوں کی علمی اور فکری تربیت بھی کی ہے, باقاعدہ دروس کے حلقے قائم کی ہیں, باقاعدہ آپ تدریس بھی فرماتے تھے اور باقاعدہ جو شاگردوں کا سلسلہ یہ بھی اسی طرح آپ سے آگے جاری ہوا ہے علامہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ سے. تو اساتذہ کے اندر سب سے نمایاں نام آپ کے اپنے والد ماجد کا ہے جن کا ذکر ہم نے کر دیا. دوسرے نمبر پر آپ کے استادوں میں نظر آتے ہیں شیخ احمد بن محمد قلعی حمصی رحمہ اللہ متوفا 1067 سنہ ہجریہ. پھر ایک آپ کے استاد گرامی ہے شیخ محمد کردی رحمہ اللہ متوفا 1094 سنہ ہجریہ. پھر ایک استاد ہیں شیخ محمد بن احمد دمشقی رحمہ اللہ متوفا 1072 سنہ ہجریہ. پھر ایک استاد ہیں آپ کے شیخ عبد القادر بن مصطفیٰ شافعی رحمہ اللہ متوفا 1081 سنہ ہجریہ. یہ 5 اساتذہ کا ذکر ہم نے کیا. اساتذہ تو آپ کے اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہ 5 نمایاں اساتذہ اور یہ سارے اپنے زمانے میں اونچے درجے کے اساتین علم و فن شمار ہوتے تھے. تلامذہ کی طرف آتے ہیں تو تلامذہ بھی آپ نے ایک سلسلہ چھوڑا ہے اپنے پیچھے یادگار. آپ کے جو تلامذہ ہیں رجال تیار کیے, آپ نے اعلیٰ پائے کے رجال تیار کیے. ان میں سب سے نمایاں آپ کے اپنے صاحبزادے شیخ اسماعیل بن عبد الغنی. آپ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا. جیسے آپ کے والد نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا تھا تو آپ نے بھی اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا. تو آپ کے بیٹے ہیں شیخ اسماعیل بن عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ متوفا 1179 سنہ ہجریہ. آپ کے صاحبزادے ہیں بھی زبردست عالم تھے اور آپ تفسیر بیضاوی کا درس علامہ عبد الغنی نابلسی کا اپنا مشہور تھا. تو جس طرح آپ تفسیر بیضاوی کا درس دیتے تھے اسی طرح آپ کے یہ صاحبزادے اسماعیل بھی تفسیر بیضاوی کا باقاعدہ درس دیتے تھے. ان کا درس بھی مشہور تھا سلیمیہ میں. وہاں پر آپ شیخ اکبر کے جوار میں سلیمیہ ادارے میں جب آپ درس دیا کرتے تھے آپ بھی دیتے تھے اور آپ کی یہ صاحبزادے بھی درس دیتے تھے. اور انہی صاحبزادوں سے آگے آپ کا اولاد ذکور کا سلسلہ چلا ہے. دوسرے شاگرد آپ کے شیخ ابراہیم بن عبد الرحمن جو ابن الحکیم کے نام سے مشہور ہیں متوفا 1192 سنہ ہجریہ. تیسرے شیخ ابراہیم بن محمد رحمہ اللہ یہ آپ کے سب سے چہیتے شاگرد تھے متوفا 1132 سنہ ہجریہ. چوتھے نمبر پر شیخ مصطفیٰ بن کمال الدین صدیقی رحمہ اللہ متوفا 1162 سنہ ہجریہ. یہ بھی آپ کے نمایاں شاگرد ہیں. اور بھی شاگرد ہیں آپ کے لیکن نمایاں ترین جو شاگرد ہیں ان کے نام ہم نے ذکر کر دیے آپ کے سامنے. اولاد کی طرف آئیں تو آپ کی 3 اولادوں میں آپ کے 3 لوگ ہیں. ایک بیٹے ہیں شیخ اسماعیل ان کا ذکر ہو گیا اور 2 آپ کی صاحبزادیاں تھیں حضرت زینب اور حضرت طاہرہ. دونوں ہی نیک پرہیزگار اور علم و فضل والی تھیں اور بالخصوص جو ان میں سے حضرت زینب ہیں ان کے بارے میں تو کتب میں باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ درجہ ولایت پر فائز تھیں. کوئی مریض ان کے پاس آتا اور اگر یہ کسی مریض پہ اپنا ہاتھ رکھ دیتی تو اللہ کے اذن سے وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. ان کے ہاتھ رکھتے ہی وہ مریض شفا یاب ہو جاتا تھا. اتنی ان کی برکت تھی, تقوی کی, پرہیزگاری کی, نیکی کی, نور ولایت ان سے ظاہر ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص ان پر عنایت تھی.
علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کو حنفی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ فقہ حنفی کے فالوور ہیں، اس نسبت سے آپ حنفی ہیں، اور قادری اور نقشبندی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بھی بیعت ہوئے اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بھی بیعت ہوئے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ شیخ سعید بلخی رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ میں آپ حضرت شیخ عبدالرزاق گیلانی رحمہ اللہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ ان دونوں سلسلوں میں آپ نے فیض حاصل کیا بھی ہے، اور آگے آپ نے ان دونوں سلسلوں میں فیض لوگوں کو دیا بھی ہے۔ باقاعدہ آپ بیعت بھی کرتے تھے، یعنی آپ استاد بھی تھے، مرشد مینٹور بھی تھے، ہادی اور مربی بھی تھے۔ تو آپ نے یہ سارے جو ٹولز ہیں یہ استعمال کیے ہیں دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے۔ فکری تربیت بھی لوگوں کی روحانی تربیت بھی کی، علمی تربیت بھی لوگوں کی ہے، اور اخلاقی تربیت بھی آپ نے لوگوں کی فرمائی ہے۔ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ ہمیں کثیر التصانیف بزرگ نظر آتے ہیں۔ آپ کی کتابوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، سینکڑوں کتابیں آپ نے بلا مبالغہ لکھی ہیں۔ 300 سے زائد کتابوں کا باقاعدہ ذکر کیا جاتا ہے اور ان کے نام بھی گنوائے جاتے ہیں، اور خود آپ نے اپنے وصال سے 12 برس پہلے ایک لسٹ بنائی تھی اپنی کتابوں کی، تو اس لسٹ میں بھی 200 سے زائد، تقریباً 240 کتب کا ذکر اس میں تھا، 200 سے زائد کا تھا، اور آپ آخری وقت تک تصنیف و تالیف باقاعدہ فرماتے رہے۔ تو کتابیں بھی آپ نے تالیف فرمائی ہیں، سفر بھی آپ نے بہت سارے کیے، علم دین کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی، مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بھی، اکتساب علم کے لیے بھی، اور آگے علم کا درس دینے کے لیے بھی۔ تو جو آپ نے سفر کیے ہیں، باقاعدہ سفر نامے بھی آپ نے لکھے ہیں، جن میں سب سے زیادہ مشہور سفر نامہ الحقیقہ والمجاز فی رحلت الشام و مصر والحجاز کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اس سفر نامے بالخصوص، اور اس کے علاوہ جو آپ کے دیگر سفر نامے ہیں، ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان سفر ناموں میں آپ نے جغرافیے پر زیادہ زور نہیں دیا، بلکہ علمی زندگی پہ آپ نے زیادہ زور دیا ہے۔ جن جن خطوں میں آپ گئے ہیں، وہاں پہ جن جن علماء و مشائخ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، جن لوگوں سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور جن لوگوں نے آپ سے استفادہ کیا ہے، ان کی تفصیلات آپ نے عمدہ پیرائے میں بیان کی ہیں۔ تو یہ آپ کے سفر نامے آپ کے دور کی جو سوسائٹی ہے، جو مجتمع معاشرہ ہے، اس کی ثقافتی زندگی، علمی زندگی، اخلاقی زندگی اور فکری زندگی پہ عمدہ پیرائے میں روشنی ڈالتے ہیں۔ تو اس زمانے کی تاریخ کو جاننے کا علمی سطح پر، ثقافتی سطح پر، فکری سطح پر آپ کے سفر نامے ایک عمدہ ماخذ اور مصدر ہیں، اس کی حیثیت رکھتے ہیں ماخذ اور مصدر کی، اپنے دور کی تاریخ کی، دمشق کی بھی، اور دمشق کے علاوہ جہاں جہاں آپ نے اسفار کیے ہیں دیگر ملکوں میں، دیگر شہروں میں، ان تمام شہروں کی زندگی کا ہمیں وہاں سے اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ کتابوں کی طرف آئیں، ایک کتاب کا ذکر تو میں نے کر ہی دیا، یہ الحقیقہ والمجاز فی رحلت الشام و مصر والحجاز، یہ تو ہو گیا آپ کا سفر نامہ۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری تصنیفات کی ہیں، ان میں ایک کتاب آپ نے لکھی ہے فضائل الشہور والایام کے نام سے۔ یہ کتاب اس وقت ہماری میز کی زینت ہے۔ اس کتاب میں آپ نے شہور فاضلہ اور ایام فاضلہ کے بارے میں عمدہ انداز میں کلام فرمایا ہے۔ شہور فاضلہ یعنی فضیلت والے مہینے، ایام فاضلہ یعنی فضیلت والے دن، ان پر آپ نے اچھا اور عمدہ کلام کیا ہے۔ پھر ہمیں آپ کا ایک رسالہ وارکہ نظر آتا ہے اللؤلؤ المکنون فی حکم الاخبار عما سیکون، مستقبل کی خبریں دینا، پیشن گوئی کرنا، اس کے بارے میں آپ نے اس میں احکام بیان کیے ہیں، چاہے وحی ہو، چاہے الہام ہو، چاہے کشف ہو، چاہے علم الحروف ہو، چاہے علم الاعداد ہو، چاہے علم النجوم ہو، چاہے علم خواب کا معاملہ ہو، یا اور کوئی ایسا ذریعہ کہ جو ذریعہ استعمال کیا جاتا ہو مستقبل کی خبریں دینے کے لیے، ان تمام ذرائع علم کے بارے میں آپ نے بڑے عمدہ انداز میں، اچھے انداز میں اس رسالے میں روشنی ڈالی ہے۔ یہ رسالہ بھی چھپا ہوا عام دستیاب ہے، ہماری میز کی اس وقت زینت ہے۔ پھر ایک کتاب آپ کے میں نظر آتی ہے النعم السوابغ فی احرام المدنی من رابغ۔ دراصل میقات کا مسئلہ کہ میقات وہ جگہ کہ جس جگہ سے بغیر احرام کے گزرنا درست نہیں ہوتا، یہ مختلف میقات وضع کیے گئے ہیں شریعت کی طرف سے مختلف علاقے والوں کے لیے۔ مکہ مکرمہ جانے کے لیے، حج یا عمرے کے لیے جب لوگ جاتے ہیں تو مختلف میقات وضع کیے گئے کہ اس سے آگے آپ احرام کے بغیر نہیں گزر سکتے۔ تو مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ کی طرف جاتے ہیں تو دو میقات پڑتے ہیں، ایک پہلا
میقات ابعد مکے سے ابعد ہے، اور دوسرا جو ہے میقات اقرب جو مکے سے زیادہ قریب ہے۔ جو مکے سے زیادہ دور ہے اسے کہتے ہیں ذوالحلیفہ، عوام میں وہ آبار علی کے نام سے بھی مشہور ہے، ابیار علی کے نام سے مشہور ہے، آج کل بھی لوگ وہیں سے احرام باندھتے ہیں ذوالحلیفہ سے۔ دوسرا جو میقات ہے جو میقات اقرب کہلاتا ہے وہ جوحفہ کے مقام پر تھا، لیکن جوحفہ کے آثار اب مٹ گئے، تو اس لیے احتیاطاً جوحفہ سے تھوڑا سا پہلے ایک مقام ہے رابغ، وہاں سے بھی کچھ لوگ احرام باندھتے ہیں۔ اب فقہائے کرام کے مابین اختلاف اس چیز میں پیدا ہوا کہ آیا ذوالحلیفہ ہی سے احرام باندھ کے جانا ضروری ہے مکہ مکرمہ کے لیے عمرے یا حج کے لیے جب مدینہ منورہ سے جائیں گے، یا یہ جو رابغ ہے جوحفہ ہے یہاں سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہوا، مالکیہ کا، شافعیہ کا اور حنبلیہ کا موقف یہ ہے کہ ذوالحلیفہ ہی سے احرام باندھ کر جائیں گے، رابغ سے احرام باندھنے کی اجازت نہیں۔ ذوالحلیفہ سے اگر کوئی بغیر احرام کے آگے چلا گیا مدینہ منورہ والا تو اب وہ یا تو واپس آئے اور دوبارہ احرام باندھ کر یہاں سے گزرے، یا پھر دم دے، اس پر دم لازم ہے۔ جبکہ حضرات علماء حنفیہ کا موقف یہ ہے کہ رابغ سے بھی احرام باندھا جا سکتا ہے، یہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں ذوالحلیفہ سے بھی، اور اگر کوئی رابغ سے احرام باندھ لیتا ہے تو بھی جائز ہے، دم لازم نہیں۔ لیکن افضل اولا یہ ہے کہ احرام باندھا جائے ذوالحلیفہ سے۔ یہ موقف ہے حضرات حنفیہ کا، امام منذر کا، امام ابو ثور کا، اور بعض مالکیہ بعض شافعیہ کا، یہ موقف۔ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے۔ پھر ان حضرات میں آگے افضلیت کے حوالے سے بعض لوگ تفصیل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کو کوئی ضرر ہو، پہنچنے کا خوف ہو، یا کوئی ایسا عذر ہو بیماری کا، یا اور کوئی عذر ہو، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو عذر کی بنا پر اس کے لیے افضل رابغ سے احرام باندھنا ہے، اور جسے کوئی ایسا عذر لاحق نہ ہو، بآسانی احرام کی ساری رعایتیں وہ کر سکتا ہے، تو اس کے لیے افضل ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا ہے۔ علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے، اور یہ رسالہ آپ نے اس وقت تالیف فرمایا جب آپ مدینہ منورہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، حج کے ارادے سے آپ آئے ہوئے تھے 1143 سنہ ہجریہ سے پہلے۔ آپ جب حج کے لیے گئے ہیں 3 مہینے آپ مدینہ منورہ میں رہے ہیں، مدینہ منورہ میں آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تو آپ نے سوال کے جواب میں یہ رسالہ تالیف فرمایا۔ رسالہ مطبوع ہے، دستیاب ہے، دلائل بھی آپ نے تفصیل سے اس کے اندر بیان کیے ہیں، لائق مطالعہ رسالہ ہے، ہماری ٹیبل کی زینت ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں کتاب نظر آتی ہے تحقیق القضیہ فی الفرق بین الرشوۃ والہدیہ، ہدیے اور رشوت میں، تحفے اور رشوت میں کیا فرق ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بہت شاندار کلام کیا ہے، مذاہب اربعہ کے اقوال بھی بیان کیے ہیں، ان کے دلائل بھی بیان کیے ہیں، بہت عمدہ چھپا ہوا مطبوعہ رسالہ موجود ہے، لائق مطالعہ ہے۔ پھر ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے برہان الثبوت فی تبریۃ ہاروت و ماروت، یہ کتاب بھی ہماری میز کی زینت ہے۔ ہاروت ماروت کے حوالے سے لوگوں میں جو قصہ مشہور ہے اس قصے کا آپ نے عمدہ انداز میں رد کیا ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ جیسے بعض حضرات نے جو کچھ دلائل دیے تھے ان کے دلائل کا آپ نے ناقدانہ جائزہ لیا ہے اور ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ بہت شاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ پھر آپ نے ایک کتاب لکھی الکوکب الساری فی حقیقت الجزء الاختیاری کے نام سے، جبر و اختیار کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر قدریہ کا موقف، اس پہ اہل سنت کا موقف، اشاعرہ کا، ماتریدیہ کا، ظاہریہ کا اور جبریہ کا، جبریہ قدریہ، ان سب کے موقف کو دلائل کے ساتھ بیان کیا اور حضرات صوفیاء کے نقطہ نظر کو بھی بیان کیا۔ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے اور اس پر یہ معرکہ آراء رسالہ ہے، لائق مطالعہ ہے، چھپا ہوا عام دستیاب ہے۔ پھر آپ نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی کتاب فصوص الحکم کی شرح لکھی ہے 2 جلدوں میں، جواہر النصوص فی حل کلمات الفصوص کے نام سے، ہماری ٹیبل کی زینت ہے، لائق مطالعہ ہے، شاندار کتاب ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے آپ نے کتاب لکھی تعطیر الانام فی تعبیر المنام، چھپی ہوئی ہے، عام دستیاب ہے۔ فقہ پر ایک رسالہ مشہور ہے عمدۃ المصلی کے نام سے، نماز کے احکام کے بارے میں، اسے خلاصہ کہدانی بھی کہتے ہیں، آج بھی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے بعض مدارس میں داخل نصاب ہے۔ اس عمدۃ المصلی کی آپ نے خلاصہ کہدانی کی شرح لکھی ہے الجوہر الکلی کے نام سے، وہ بھی چھپی ہوئی عام دستیاب ہے، ہماری میز کی زینت ہے۔ اور یہ خلاصہ کہدانی نماز کے رسالوں نماز کے احکام کے حوالے سے اتنا عمدہ رسالہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک فارسی شعر مشہور ہے کہ تو طریقے صلاۃ کہدانی گرنہ دانی خلاصہ کہدانی، اور بعض اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں گرنہ دانی خلاصہ کہدانی، اور بعض کہتے ہیں گرنہ خوانی خلاصہ کہدانی، کہ اگر تم نے خلاصہ کہدانی نہیں پڑھا یا نہیں جانا تو تم نماز کا طریقہ کیسے جانو گے؟ یعنی
یعنی یہ اتنا عمدہ رسالہ ہے، اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے شعر کہا بھی جاتا ہے، اور خلاصہ کے دانی پہ چھپا اوپر لکھا ہوا موجود ہے جب چھپتا ہے یہ، تو اس کے ٹائٹل پیج پر لکھا ہوتا ہے سر ورک پر۔ علامہ لطف اللہ نصفی کا رسالہ ہے مشہور قول کے مطابق، وہ کیدانی کے نام سے مشہور تھے۔ اسی طرح ایک کتاب آپ کی خلاصۃ التحقیق فی حکم تقلید و تلفیق کے نام سے تقلید کے موضوع پر بہت شاندار کتاب ہے۔ علامہ سنوسی کی جو صغرا ہے ام البراہین، اس پہ آپ نے کتاب لکھی ہے الانوار الالہیہ فی شرح المقدمۃ السنوسیہ کے نام سے۔ اور ایک جو شاندار کتاب آپ کی الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ کے نام سے، بہت شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب پر انشاءاللہ ہم الگ سے بھی ایک ایپیسوڈ کریں گے سرمایہ اسلاف کا۔ اور کتب اطراف میں ایک نمایاں نام آپ کی کتاب کا ہے ذخائر المواریث فی الدلالہ علی مواد الاحادیث، 3 جلدوں میں کتب سبع کی احادیث کے اطراف موجود ہیں، ہماری میز کی زینت ہے، بہت شاندار کتاب ہے، لائق مطالعہ، لائق استفادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ عبدالغنی نابلسی رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔